آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد جہانگیر کا لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہیں امکان کے مینارے پر ہم ملے ہوں گے کسی دوسرے سیارے پر۔ یار لبریز نگاہوں سے زیارت تیری، روشنی آئے گرے چشم کے اندھیارے پر۔ تحیر کے کسی باغ اتر جاتے ہیں اور ملتے ہیں کمالات کے فوارے پر۔ ہاتھ آ جائے تبسم کا تیرے پھول کبھی، پاؤں پڑ جائے کبھی آہ کے انگارے پر۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک دن کوئی سوداگر اکبر کے پاس چند عمدہ گھوڑے لے کے آیا۔ بادشاہ نے گھوڑوں کو پسند کیا اور حکم دیا کہ اسی قسم کے گھوڑے اور لے کے آؤ، اور اس کے واسطے 1,00,000 روپیہ پیشگی دلوا دیا۔ تھوڑے عرصے بعد بادشاہ نے ملا دو پیازا کو حکم دیا کہ ملک کے بیوقوفوں کی ایک فہرست تیار کر کے دکھلاؤ۔ اس نے چند ایک نام لکھ کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیے، مگر ان سب کے اندر بادشاہ کا نام سر فہرست تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کے حیران ہوا، اس کی وجہ دریافت کی۔ ملا صاحب نے فرمایا کہ آپ نے بے سوچے سمجھے 1,00,000 روپیہ سوداگروں کو دلوا دیا اور وہ اب شکل بھی نہیں دکھلائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ لے آئے تو؟ ملا کہنے لگا کہ اگر لے آئے تو آپ کا نام کاٹ کے ان کا لکھ دوں گا۔ بادشاہ اس کا جواب سن کے لاجواب ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن سندھ اسمبلی غلام رسول انڈر نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن سے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما غلام رسول انڈر نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد غلام رسول انڈر نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف اور بشیر میمن کی قیادت پہ ہم اعتماد کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بشیر میمن کا کہنا تھا کہ غلام رسول کا پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان نواب شاہ کی سیاست کے اندر اہم کردار ہوگا۔ غلام رسول ضلع نواب شاہ کے علاقے سکرنڈ سے ممبر پروونشل اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ اب انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا گراف سندھ کے اندر تقریباً 36% کے اوپر ہے ابھی حالیہ سروے میں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف 3% کے اوپر ہے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی سردار عاشق گوپانگ اور سردار عامر طلال گوپانگ نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے شہباز شریف سے ملاقات میں نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا، جس پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اجتماعی کوششوں سے پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نون میں جو شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہماری طاقت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کی طاقت کے اندر اضافہ ہو یا نہ ہو، وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت حاصل کر رہے ہیں ان کی طاقت میں کمی واقع ضرور ہوگی اور انہیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ میرا کوئی ذاتی عناد نہیں کسی سے، ذاتی مخالفت نہیں کسی سے، نظریاتی اختلاف بھی شاید کم ہو، لیکن سیاست کے طور کے اوپر طرز سیاست پہ اختلاف ہے، اور طرز سیاست کو دیکھتے ہوئے زمینی حقائق جو ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ عاصمہ ارباب عالمگیر نے بھی پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان سے بھی رابطہ کر رہی ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب کیوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل کرنا، اور پہلے جو کہانی سنائی جس کے اندر ملا دو پیازا نے کہا تھا کہ اگر وہ واپس آ گئے تو آپ کا نام کاٹ کے ان کا نام لکھ دوں گا، اور اس کو میں یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں، ان وجوہات کے باعث کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے اور ایکس کے اوپر وہ وائرل ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک لیگی امیدوار جو ہیں وہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں اور آگے سے ڈنڈوں کے ساتھ ان کی پٹائی کی جاتی ہے۔ اب وہ مستند ہے یا وہ غلط ہے، اس بارے میں مختلف آراء پائی جا رہی ہیں، لیکن 70% آراء کے مطابق وہ ویڈیو مستند نہیں ہے۔ لیکن ایک اور ویڈیو بھی ہے جس ویڈیو کے اندر امیدوار جو ہے وہ جاتا ہے اور امیدوار جا کے یہ بات کرتا ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ مجھے ووٹ دیں، میں لیگی امیدوار ہوں اور نون لیگ کی طرف سے میرا ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہوا ہے۔ تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر تو ہم آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ ہماری بات ہو چکی ہے، حکومت ہماری آئے گی،
اور تم لوگ ووٹ نہ بھی دو تب بھی میں جیت جاؤں گا. تو اس پہ ان کی خاص تواضع کی جاتی ہے. تھپڑوں کی بارش ہوتی ہے, مارا جاتا ہے, ڈنڈوں کا استعمال نہیں ہوتا, تھپڑ مارے جاتے ہیں, اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. ہمارے دروازے کے اوپر اگر کوئی آئے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور جماعت کا بھی ہوگا. تو اسی طریقے سے آؤ بھگت کی جائے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو یہاں پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ہم الیکشن والے دن اس کو ووٹ دیں گے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی کھڑا کر دیں. اب اس کے اندر ہم زمینی حقائق دیکھیں. کچھ ویڈیوز گردش کر رہی تھی, جس طرح فاروق حبیب صاحب فیصل آباد میں وہ علاقے میں نکلے ہوئے ہیں, ایک CCTV فوٹیج ہے جس میں گھر کے باہر وہ موجود ہیں, باہر گارڈز بھی کھڑے ہیں ان کے, اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ووٹ مانگنے گئے ہوئے ہیں. اب وہ ووٹ مانگنے گئے ہیں یا کسی سے میل ملاقات کے لیے گئے ہیں یہ الگ معاملہ ہے, لیکن ووٹ مانگنے کے لیے اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ووٹ مانگا جائے گا, IPP کی طرف سے ووٹ مانگا جائے گا, وہ جو گزشتہ دور حکومت میں کیبنٹ کا حصہ تھے ان کی جانب سے ووٹ مانگا جائے گا, تو صورتحال ایسی ہی ہوگی. ایک اور شمولیت ہوئی استحکام پاکستان پارٹی میں, علی نواز اعوان صاحب چلے گئے, سابق صوبائی وزیر سردار آصف نقوی چلے گئے. اب یہ جو لوگ اس پارٹی کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو ماضی کو ذرا ملاحظہ کریں. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ منظر عام پہ آتے تھے, جن میں یہ فاروق حبیب صاحب کا بھی نام تھا, بے شمار ایسے نام ہیں. آپ مراد سعید صاحب کا نام لے لیں, آپ بہت سے ایسے نام لے لیں جو پہلی بار سیاست کے اندر آئے. محمود مولوی صاحب کا نام لے لیں جو اب IPP کے اندر موجود ہیں. بے شمار ایسے نام ہیں جو پہلی بار سیاست کے اندر آئے. جس طریقے سے گورنر سندھ پہلی بار سیاست میں آئے, جس طریقے سے اور کراچی کی بہت سی شخصیات پہلی بار سیاست کے اندر آئیں. پنجاب سے نوجوان ابھرے اور نوجوانوں نے تگڑے امیدواروں کو شکست دی. لیکن اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے. لیکن اب کی بار جب پانی میں دودھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کے مد مقابل کسی بھی کمزور امیدوار کو بھی اگر کھڑا کر دیا جائے تو اس وقت نظریات کا ووٹ ہے, اور وہ نظریات کا ووٹ اسی طرح کی آؤ بھگت کا آپ کو سامنا کروائے گا کہ ایک طرف کہا جائے گا کہ ووٹ اس کا جو ہمارے دروازے پہ نہیں آئے گا, لیکن جو دروازے پہ آئے گا اور وہ ٹیگ لے کے آئے گا کسی خاص جماعت کا جس نے الیکٹیبلز کے لیے دروازے کھولے, وہ ٹیگ لے کے آئے گا اس کا جو یہ اب آ کے ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں اور ہمیں آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو اس سارے گھن چکر سے نکالیں گے اور معاشی گرداب سے نکال کے آپ کو بہتری کی جانب گامزن کریں گے. تو ہم نے ان کو آزما لیا, کیونکہ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب گھر کے اندر باپ اگر یہ کہے کہ بیٹا سسٹم کو اس طریقے سے چلاتے ہیں, موبائل کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں, تو وہ آگے بڑھ کے بتائے گا کہ بابا اب لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اب وائس ٹائپنگ بھی ہو جاتی ہے اگر آپ موبائل کے اوپر کریں. تو ان کے نظریات تبدیل ہیں, وہ آگے کی سیاست چاہتے ہیں, وہ جدت پسندی کی سیاست چاہتے ہیں. تو جدت پسندی کی سیاست آپ کے اندر موجود نہیں ہے, آپ عہد رفتہ کی سیاست کے اندر ہیں, اور عہد رفتہ کی سیاست اس حال کے اندر ایڈجسٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور حقائق اس کے بالکل مختلف ہوں گے. آنے والے دنوں میں خبریں بہت سی آتے رہیں گی کہ وہ ٹوٹا اس پارٹی میں, وہ ٹوٹا اس پارٹی میں, وہ ٹوٹا اس پارٹی میں. یہ چہرے ہی صرف تبدیل ہوں گے, ووٹ بینک نہیں تبدیل ہونے والا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.